بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس السلام علیکم۔ آج اردو کا یہ 7واں لیکچر ہے جو کہ سبق چغل خور کے بارے میں ہے۔ سبق چغل خور کے مصنف شفیع عقیل ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 1930 میں لاہور کے ایک قصبے تھینا میں ہوئی اور لاہور ہی سے اپنے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد آپ کراچی چلے گئے اور صحافت کو بطور پیشہ اپنایا اور روزنامہ جنگ سے وابستہ ہو گئے۔ ساری زندگی آپ روزنامہ جنگ سے وابستہ رہے۔ جب ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے اس کے بعد بھی آپ اس سے کے ساتھ جڑے رہے اور اس کے تحت شائع ہونے والے ہفت روزہ اخبار جہاں کے بھی ایڈیٹر مقرر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ایک رسالے بھائی جان کے بھی ایڈیٹر رہے۔ آپ نثر نگار ہونے کے ساتھ ساتھ پنجابی اور اردو زبان کے شاعر بھی ہیں۔ آپ نے مختلف زبانوں کی لوک کہانیوں کو اردو میں ترجمہ کیا اور اردو زبان میں گراں قدر اضافہ کیا۔ ان کہانیوں میں جرمن کی لوک کہانیاں اور جاپان کی لوک کہانیاں شامل ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی اور ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی تعداد 20 سے زائد ہیں اور اس کے علاوہ پنجابی کے 5 قدیم شاعر بھی آپ کی قابل قدر کتاب ہے اور یہ جو ہمارے سلیبس میں کتاب چیپٹر شامل ہے چغل خور، یہ بھی ان کی ایک کتاب پنجابی لوک داستانوں میں سے لیا گیا ہے۔ آپ نے بچوں کے جرمن ادب کا اردو میں بھی ترجمہ کیا اور ان کے لیے بہت خوبصورت کہانیاں شامل کی اور ان کہانیوں میں پنجاب کی جرمن کی لوک کہانیاں، جاپان کی لوک کہانیاں اور پنجاب کی لوک کہانیاں شامل ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی اور ترجمہ کی ہوئی کتابوں کی تعداد 20 سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب پنجابی کے 5 قدیم شاعر بھی قابل ذکر ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے جرمن ادب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا اور بچوں کے لیے بڑی خوبصورت کہانیاں پیش کی۔ آپ کی کتاب پنجابی لوک کہانیاں 7 زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ لوک کہانی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوک کہانیاں کیا ہوتی ہے۔ لوک کہانیاں یا داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ان کے ذریعے محبت، اثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک لوک داستان ہے جس میں چغل خوری کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی بری اخلاقی عادت ہے، معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا کرتی ہے۔ چغل خور 2 آدمیوں کے درمیان جھوٹی باتیں کر کے ان میں فساد جو ہے پھیلا دیتا ہے اور پھر اپنی اس بری عادت کی وجہ سے وہ پھر خود ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ وہ اپنی چغلی کی بد عادت میں بری طرح مبتلا تھا اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا، جس کی وجہ سے اسے ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے اور گھر میں فاقوں تک نوبت آ گئی۔ اسے کسی دوسری جگہ ملازمت بھی نہیں ملتی تھی کیونکہ ہر کوئی اس کی چغل خوری سے واقف ہو چکا تھا۔ اس نے کسی دوسرے گاؤں جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا۔ کسان اکیلا تھا اور اسے کام کاج کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ چغل خور کھیتی باڑی جانتا تھا اور روٹی کپڑے کی شرط پر ملازم ہو گیا اور ساتھ ہی کسان سے کہا کہ 6 مہینے بعد وہ ایک چغلی کھایا کرے گا۔ کسان نے سوچا مفت کا ملازم ہے، چغلی کھانے سے میرا کیا بگڑے گا، میرا کون سا راز ہے جو ظاہر ہو جائے گا۔ چغل خور ملازمت کرتا رہا اور صبح سویرے کھیتوں میں جا کے کام کرتا۔ اسی طرح گزرتے گزرتے 6 ماہ بیت گئے۔ چغل خور نے چغلی کھانے کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ کسان کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا، اس کی نشانی یہ ہے کہ کوڑی کا گوشت نمکین ہو جاتا ہے۔ بیوی کو شک ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کل
اس کا جسم چاٹ کر آزما لینا۔ اس کے بعد وہ کسان کے پاس گیا اور کہا تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور اگر یقین آئے تو کل جب وہ تمہیں کھانا لائے تو تم خود ہی آزما لینا۔ پھر وہاں سے چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو اور وہاں کسان تمہاری بہن کو روز مارتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو کل دوپہر کو آ کر کھیتوں میں دیکھ لینا۔ اس کے بعد وہ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم کیسے بھائی ہو؟ آپ کے بھائی کو اس کے سالے روز مارتے ہیں اور تم لوگوں کو خبر ہی نہیں، اور اگر میری بات کا یقین نہیں تو کل کھیت میں آ کر خود دیکھ لینا۔ کسان کے بھائی نے کہا ہم ضرور آئیں گے۔ اس طرح چغل خور سب کو بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کسان کے لیے کھانا لے کر آئی تو وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح کسان کا جسم چاٹ کر دیکھ لیں۔ ادھر کسان بھی اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی کسان کی بیوی کسان کا بازو چاٹنے کے لیے آگے بڑھی، کسان سمجھا کہ شاید مجھے کاٹنے کو لگی ہے۔ اس نے جوتا اتار کر بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ کھیت میں چھپے کسان کے سالوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں چغل خور کی بات کا یقین آ گیا۔ وہ بھاگے آئے اور کسان پر بل پڑے۔ دوسری طرف کسان کے بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے کسان کے سالوں پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دی۔ لوگوں نے آ کر انہیں چھڑایا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ نوکر نے ہمیں اس طرح بتایا۔ سب چغل خور کو ڈھونڈنے لگے، مگر چغل خور اپنا کام کر چکا تھا۔ آج کوئی چغل خور اپنے آپ کو چغل خور نہیں کہتا، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں کسان اس کے بھائی اور اس کے سالے نہ سن لے اور ان سے جان سے نہ مار ڈالے۔ جی، یہ ہے ایک کہانی، کیونکہ کہانی کہیں بھی ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، چغل خوری جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک قاتل کی طرح ہوتی ہے، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ، برائی اور فساد وغیرہ پھیلتا ہے۔ ہمارے دین مذہب میں بھی اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں چغل خوری کے لیے کہا ہے کہ چغلی کھانے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ یعنی چغل خوری جو ہے یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے۔ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی ایسی برائی کریں جو اس کی موجودگی میں اگر کی جائے تو اسے برا محسوس ہو تو یہ چغلی ہے۔ اس لیے ہمیں چغل خوری سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی ذرا دیکھتے ہیں۔ دراصل حقیقت میں چغل خور، چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا، جائزہ لینا، معائنہ کرنا، پونجی، سرمایہ، ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھنا، ملازم ختم ہو جانا، سر توڑ کوشش کرنا، بہت زیادہ کوشش کرنا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، جلدی سے کچھ کر بیٹھے اور دیکھے بغیر، منہ نہ لگانا، بات نہ کرنا، للکارنا، پکارنا، آوازیں دینا، سر پٹاول، مار پٹائی، بل پڑنا، اچانک ٹوٹ پڑنا، لوک داستان، عوامی کہانی، قسمت آزمائی، اپنے نصیب کو آزمانا، جبر، سختی، ششوپن، پریشانی، کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل پتہ نہ لگنا، تل ملانا، بے قرار ہونا، عادت بد، بری عادت، ظاہر، نمایاں، راز، بھید، چھپی ہوئی بات، بیت جانا، عرصہ گزر جانا، تعجب، حیرانی، ادموا، آدھا مرا ہوا یعنی مرنے کے قریب، تجویز، رائے، زد و کوب کرنا، مارنا پیٹا، سرکنا، کھسکنا، تسلی دینا، ماننا۔ یہاں ہمارا لیکچر ختم ہو گیا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔